ہماری روزمرہ گفتگو میں ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹ کی تباہ کاریاں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات جو ارشاد فرمائے، آپ جب گفتگو کرو سچی بات کرو، کبھی بھی جھوٹی بات مت کرو۔ سچ بولنے والے کے لیے بہت بلند مقام اس کو عطا کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کہے۔ ایسے آدمی کے لیے ویل ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو جو قوم کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ جس طرح ہم لوگ مذاق کرتے ہیں، 3 دفعہ فرمایا ویل لہو ویل لہو ویل لہو، اس کے لیے بربادی ہو، ہلاکت ہو، ہلاکت ہو۔ ترمذی میں، ابو داؤد میں، دارمی میں یہ حدیث پاک بیان کی گئی ہے۔ واقعہ کے خلاف جو بات کی جاتی ہے، اصل واقعہ کے خلاف جو ہوا ہے اس سے ہٹ کے جو بیان کیا جائے اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے نفاق پیدا ہوتا ہے، انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت آتی ہے، جسے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر ایسے بندے پر نازل ہوتا ہے جو انسان جھوٹ بولتا ہے۔ جو ہماری مجالس میں ہم لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں، ٹوٹلی جھوٹ ہوتے ہیں۔ کسی کے اپنے ساتھ پیش آنے والا کوئی واقعہ ہے، ممکن ہے وہ لطیفہ درست ہو، ہمارے معاشرے میں جھوٹ بڑی تیزی کے ساتھ سرایت کرتا جا رہا ہے۔ ہمیں لاتعداد ایسے سورسز ملتے ہیں جن کے اوپر جھوٹ ہمیں مل جاتا ہے۔ ہماری خبروں میں جھوٹ ہوتا ہے، ہماری ریڈیو پہ جھوٹ ہوتا ہے، ہمارے ٹیلی ویژن پہ جھوٹ ہوتا ہے، ہمارے سوشل میڈیا پہ جھوٹ ہوتا ہے، ہماری فلمیں اور ڈرامے جھوٹوں پر مبنی ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور اب تو اللہ محفوظ رکھے، من گھڑت اور جھوٹی احادیث بھی نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ گھڑ کے تو سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ تعالی وسلم حضور کے ساتھ منسوب کر کے احادیث آ جاتی ہیں سوشل میڈیا پر، اور ہم ان احادیث کو آگے فارورڈ کرنا اپنا ثواب سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ حدیث پر عمل نہیں کر رہے ہوتے کہ عمل کر کے ہم ثواب لے لیں، ہم حدیث کو فارورڈ کر کے ثواب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے اس حدیث کی ریسرچ نہیں کی ہوتی، ہم نے اس حدیث کی تحقیق نہیں کی ہوتی کہ یہ حدیث میں جو آگے فارورڈ کر رہا ہوں کیا یہ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے، تو وہ حدیث نہیں ہوتی بیسیکلی، اکثر اوقات دیکھنے میں ایسے آیا ہے۔ اور اسی طرح اور بے شمار ایسی چیزیں جن کو ہم آگے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے واقعات جو سیاسی ہوتے ہیں، بہت سارے واقعات جو مذہبی، جو مختلف سکولز آف تھاٹ کے درمیان اختلافی معاملات ہیں، اس طرح کے معاملات بے شمار ایسے ہوتے ہیں جو کسی سے منسوب کر کے تو وہ بنا دیے جاتے ہیں اور ان کو سوشل میڈیا پر ہم وائرل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اگر غور کریں تو ہمارے گھروں میں کتنے جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ اولاد والدین سے جھوٹ بول رہی ہے، والدین اولاد سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ابو گھر پہ نہیں ہے، ابو سوئے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ وہ گھر پہ نہیں ہے۔ ہم اپنے بچے کو کیا تربیت کر رہے ہیں؟ ہمارا بچہ جب مہمان آ جائے، آج کل تو خیر ٹیلی فون کا سسٹم ہے، اور فون پہ بھی ہم بچوں کو، بیٹی کو، بیٹے کو یا اہلیہ کو فون دے دیتے ہیں۔ کسی کا فون آئے تو کہنا کہ میں بزی ہوں، یا کسی کا فون آئے تو کہنا کہ میں سویا ہوا ہوں، حالانکہ وہ جاگ رہا ہوتا ہے، تو وہ فون پکڑا دیتے ہیں کسی دوسرے کو کہ کہو کہ میں سویا ہوں، وہ ابو سوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ ساری جھوٹ کی صورتیں ہیں، یہ ہمارے گھروں میں جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ اس سے ہٹ کے اور کتنے جھوٹ ہم گھروں کے اندر بول رہے ہوتے ہیں، بازاروں میں کتنے جھوٹ بولے جا رہے ہیں، نہ جانے کس کس قسم کی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب کہتے تھے کہ میں نے سنا کہ وہ بندہ جو دکاندار تھا اپنے گاہک کو کچھ چیزیں بیچ رہا تھا، وہ کہتا تھا جی گلمے کی قسم ہے، اس کی قیمت یہ ہم نے خریدا ہی اتنا ہے۔ تو اس کو بعد میں کسی نے پوچھا بھئی یہ تم نے کیا کہا تھا؟ کہتا جی میں نے گلمے کی قسم کہا تھا، کلمے کی قسم نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا گلمے کی قسم ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے۔ اب وہ جو اس طرح کی الفاظ بول رہے ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے الفاظ، یہ تمام ایسے جھوٹ کے الفاظ ہیں جو دوسروں کو دھوکہ دینے کی بات۔ بازار کے علاوہ دفاتر میں چلے جائیں، دفتروں میں کتنا جھوٹ چل رہا ہوتا ہے، جھوٹی اپلیکیشنیں آ رہی ہوتی ہیں۔ کوئی بیمار نہیں ہے، وہ سک نوٹ لے کے تو اپنے باس کو بھیج رہا ہوتا ہے، اور گیا کہیں اور ہوتا ہے، بتا کہیں اور رہا ہوتا ہے۔ عدالتوں میں کتنے جھوٹ چل رہے ہیں۔ آپ عدالت کے اندر جائیں، ایک وکیل ہے، اللہ یعوذ باللہ معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ کسی کو کرنے کی بات نہیں ہوتی، عام جو ایک روٹین پائی جاتی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ایک مقدمہ ہے، اس کے دونوں طرف وکلاء ہیں، ایک دلائل پیش کر رہا ہے، دوسرا دوسرے دلائل پیش کر رہا ہے۔ اگر تو دونوں ٹو دی پوائنٹ دلائل دیتے ہیں تو دونوں حق پر ہیں، لیکن سم ٹائمز ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض وکلاء خود سے ہی اپنے جو مدعی اور مدعا علیہ ہیں ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ جواب دینا ہے، یہ دینا ہے، یہ دینا ہے، یہ دینا ہے، اس کے اندر یہ سکم پایا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو عدالتوں کے اندر جھوٹ بولے جا رہے ہیں، ایوان اقتدار میں کتنے جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ جو مقتدر حضرات ہیں، جو اعلیٰ عہدوں پر فائز المرام ہیں، ان کے جھوٹوں کی کیفیت کیا ہے؟
تو پورا معاشرہ جھوٹ کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، ایک گھر سے لے کر سربراہ حکومت تک، یعنی جتنے بھی درمیان میں شعبے آ رہے ہیں ان شعبوں میں جو تو جھوٹ کی لعنت سے پاک ہیں وہ تو الحمدللہ اللہ انہیں مزید پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بے شمار ایسے ہیں کہ جہاں جھوٹ پہ ہی گزارا چل رہا ہوتا ہے، لوگ جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جھوٹ کے حوالے سے فرمایا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جو کاذبین ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو۔